تیسری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حکمران طبقے کے شاہانہ اخراجات ہیں، جنہیں یہ طبقہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ جہاں ایک طرف عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے تو دوسری طرف حکمرانوں کی شاہ خرچیاں بھی جاری رہیں، تو ایسی ریاستوں کو قرض اور غربت کی دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ عوام کے ٹیکسوں سے قومی خزانے میں پہنچنے والی رقم کے بے دریغ استعمال کی بیماری ریاست پاکستان کے عمال کو بھی لاحق ہے۔ اگر عوامی اور معاشی حالات کو سامنے رکھ کر ہمارے ملک کا حکمران طبقہ سادگی اختیار کرتا اور اخراجات میں توازن پیدا کرتا تو ایسی صورت میں ریاست تعلیم، فلاح، علاج، خوراک، وسائل میں اضافہ، سائنسی تحقیق اور ایجادات جیسے شعبوں پر خرچ کرنے کے قابل ہو سکتی، جس سے مجموعی قومی ترقی کی عمارت مضبوط ہوتی۔ حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان نے قابل ستائش فیصلہ کر کے اچھی مثال قائم کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کی جانب سے دی گئی شاہانہ گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان شاہانہ گاڑیوں میں 61 ملین کی مرسیڈیز بینز اور بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی شامل ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم کو پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کیا جائے۔ چیف جسٹس کا یہ ایسا اقدام ہے جس کی ہمارے حکمران طبقے کو بھی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ حالات کا تقاضا بھی قومی کفایت جاری ہے۔ پاکستان میں حالیہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور مہنگائی کی شرح تقریباً 29% تک پہنچ چکی ہے۔ گیس کی قیمتیں 520%، بجلی 34.95% تک بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً تمام اشیاء عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ غریب تر اور متوسط طبقہ تیزی سے غربت کی دلدل میں اتر رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 2022 کے بعد سے بلند سطح پر ہے، یعنی جب پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت نے IMF کے مطالبے پر فنڈز حاصل کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں مہنگائی میں بدترین اضافہ ہوا۔ غذائی اشیاء، رہائش، پانی، بجلی، گیس اور ایندھن کی قیمتوں میں 30% سے زائد کا سالانہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وہ اشیاء جن کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، ان میں مسالہ جات کی قیمت میں 67.6%، گندم کا آٹا 63.5%، چینی 49.9%، مشروبات 46.5%، دالیں 41.7%۔ نان فوڈ کیٹیگری میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جیسا کہ گیس چارجز 520%، درسی کتب 94.7%، صرف، ماچس، صابن 43.9%، مواصلاتی آلات 39.9%، گھریلو ساز و سامان 36% اور ادویات 34.6% بڑھی۔ جن حکمرانوں کو اپنی قوموں کی فلاح و بہبود کی فکر ہو، ان کا طرز عمل انتہائی سادہ ہوتا ہے، جس کی دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ بھارت کے دوسرے وزیر اعظم گلزاری لال نندا جو جولائی 1898 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، وہ 90 سال کی عمر میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ انہوں نے سرکاری وسائل کو اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یوراگوئے کے سابق صدر اوزے مخیکا، سابق ایرانی صدر احمدی نیاد اور ایسے کئی حکمران گزرے ہیں جو قومی خزانے کو قوم کی امانت سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے۔ برطانیہ سمیت دنیا کے زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں حکام اور انتظامیہ کے لگژری اخراجات کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ قیام پاکستان کے بعد ایک بار کابینہ کا اجلاس ہوا تو ADC گل حسن نے قائد اعظم سے پوچھا کہ اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی، تو قائد نے فرمایا کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئے؟ قائد اعظم نے مزید کہا کہ جس وزیر نے چائے یا کافی پینی ہے وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر گھر جا کر واپس پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ بانیان پاکستان نے سادگی اور کفایت شائی کی جو روشن مثالیں قائم کی، وہ آج بھی ہمارے حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں کے لیے قابل تقلید ہے، مگر افسوس کہ ان قابل تقلید مثالوں کی تقلید کرنے کو کوئی تیار نہیں۔